بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مضمون ہے لیکن مسلسل یعنی ایک مرحلے میں بولے جانے کا نہیں ہے، قسط وار اسے مسائل کے طور پہ ذکر کیا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ مقالہ ہے، مغربی ممالک کے چند جدید فقہی مسائل اور ان کا حل۔ اس میں سے آج جو پہلا مسئلہ ذکر کرنا ہے وہ ہے مسلمانوں کا غیر مسلم ملکوں کی طرف رخ کرنا اور وہاں جا کے اپنی رہائش اختیار کر لینا۔ مسلم کنٹری میں ہیں یا جمہوری ملک میں ہیں، یہاں پر آپ کو آزادی ہے، اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنا مسلم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا جمہوری ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر دین پر عمل کی آزادی اور اختیار حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت کو سے پوچھا گیا کہ کسی غیر مسلم ملک جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں کی نیشنلٹی اختیار کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ بعض مسلم ممالک میں ایسے حالات مسلمانوں پر پیش آئے، جیسے کہ اب غزہ ہے، فلسطین ہے، مسلم ملک ہے لیکن کیسے حالات چل رہے ہیں۔ اور وہاں سے ہجرت کر کے کوئی جرمن چلے جائے، کوئی یو کے یو ایس چلے جائے تو جا سکتا کہ نہیں جا سکتا، جبکہ وہاں پر کوئی مسلم ملک، کوئی مسلم حکومت ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو درست ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم ممالک میں بلا قصور کے بھی مسلمانوں کو جیل کی سزائیں دی جا رہی ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور غیر مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر ان کو آسانی کے ساتھ شہریت دے دیتے ہیں، آپ آ جائیے ہمارے ملک میں رہ جائیے۔ اور ہے اس طرح چل رہا ہے کہ مسلم ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مالدار طبقہ ہجرت کر کے جا رہا، اور خود جمہوری ملک چاہے یہ ملک ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر بھی جو فیوچر بعض لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ملک چھوڑ کر اب تک کئی ہزار لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت کا لفظ تو ان کے حق میں بولنا مناسب نہیں ہے، باقی ملک چھوڑ کے کئی لوگ چلے گئے ہیں کہ اب یہاں اس ملک میں حالات بہت خراب اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک میں چونکہ وہ غیر مسلم ملک ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، تو وہاں مسلمانوں کا اس طرح ہجرت کر کے جانا شرعاً کیسا ہے؟ وہاں پر شہریت بھی ہے اور شخصی حقوق یعنی جان، مال اور عزت، ان سب کی حفاظت بھی ہے۔ اس لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے کہ شرعاً درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نے جو جواب دیا وہ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم ممالک سے یا کسی اور جمہوری ملک سے جہاں پر آزادی ہے دین اور جان اور ایمان کی، وہاں سے غیر مسلم ملک ہجرت کر کے جانے کی 5 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کون سی شکل جائز ہے اور کون سی شکل ناجائز ہے اسے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی شکل ہے کسی مسلمان کا اپنے وطن کو اس وجہ سے چھوڑ کر جانا کہ یہاں پر رہیں گے تو ظلم ہو رہا ہے، بلا وجہ کے قید میں ڈالا جا رہا ہے، جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، اور غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرنے کے سوا ان مظالم سے بچنے کی اب کوئی راہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے، چونکہ ہم جنگ کر بھی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ میں کوئی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کسی غیر مسلم ملک میں جانا اس واسطے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، اپنی جان بچانا ہے، اپنی جائیداد بچانا ہے، تو لا محالہ بلا کراہت کے یہ ہجرت جائز ہے اور غیر مسلم ملک میں جا کے رہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ اس بات کی شرط ہے کہ جہاں جا رہے ہو وہاں پر اس بات کا اطمینان کر لو کہ عملی زندگی میں دین کے احکام لاگو کرنا اور وہاں پر مسلمان بن کے رہنا ممکن ہے، آسان ہے۔ حکومت مسلم میں نہیں ہے لیکن آپ وہاں پر مسلمان بن کے رہ سکتے، اس کی گارنٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے امریکہ ہی ہے، غیر مسلم ملک ہے لیکن وہاں مسلمان مومن بن کے رہ سکتے ہیں اور رہ رہے ہیں، تو پھر ہجرت کر کے جا سکتا ہے کوئی بھی آدمی، اور وہاں جو رائج منکرات ہیں، فواحشات ہیں، برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچ بھی سکتا ہے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی امید ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ دوسری شکل ہے اگر کوئی شخص معاشی مسئلے سے دوچار ہے کہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پر گزارا مشکل ہے، وہاں پر آمدنی نہیں ہے، وہاں پر کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے اور آدمی قرضوں میں ڈوبتے جا رہا ہے، کھانے کے لیے دو چار مشکلات پیش آ رہی ہیں، اب بھیک مانگ کے تو گزارا نہیں کر سکتے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے اگرچہ کہ لوگوں نے اسے پیشہ بنا رکھا ہے، تو اس صورت میں کوئی جائز ملازمت غیر مسلم ملک میں مل سکتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر رہائش اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو مذکورہ جو 2 شرائط آئے ہیں، ایک وہاں جانے کے بعد اپنی عملی زندگی میں دین رہنا، دوسرا وہاں کے منکرات اور فواحش سے بچنا، ان 2 شرائط کے ساتھ اگر وہاں رہائش اختیار کی جاتی ہے تو جائز ہے۔ اور پھر تیسری بات چونکہ آپ کے جانے کا مقصد ہے حلال کمانا،
کمائی مقصود ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو حلال ہی کمانا ہوگا۔ دوسرے فرائض کے بعد چونکہ کمانا بھی ایک فریضہ ہے، اس لحاظ سے اس خاطر کوئی ہجرت کر کے جانا ہو دوسرے غیر مسلم ملک میں تو جانے کی اجازت ہے۔ تیسری صورت ہے کسی غیر مسلم ملک میں جانے کی نیت اور رہائش اختیار کرنے کی، وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہے اور ان کو مسلمان بنانا ہے، اور وہاں جو مسلمان مقیم ہیں ان کو اسلام کے اور شریعت کے احکام بتانا ہے، چونکہ وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی امام عالم نہیں ہے، تو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے، اس نیت سے وہاں پر رہائش اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہجرت ہے یا یہ جو رہائش ہے صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ثواب اور مستحسن ہے، چونکہ بہت سے صحابہ اور تابعین اسی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا، مدینہ منورہ سے ہجرت کی ہے اور دوسرے ملکوں میں جا کر رہے۔ اسی واسطے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جو بولتے عام طور سے بھئی مدینہ منورہ میں 10,000 صحابہ کی خبریں، باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ دین کی خاطر ہجرت کر کے چلے گئے۔ جو بول رہے ہیں واقعتاً دین کی خاطر ہجرت کی ہیں، لیکن ہجرت کی اور دعوت کی وہ شکل نہیں جو ابھی فی الوقت ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس زمانے کی شکل کے حساب سے ہجرت کی ہیں۔ ارے سمجھے؟ یعنی جیسے آج ہم مخصوص ایام کے لیے 3 دن 40 دن فلاں کے لیے گئے پھر واپس آ گئے، ویسا تو نہیں گئے، وہ ہمیشہ کے لیے گئے ہیں۔ تو شکل بدل کر ہے، باقی گئے ہیں صحابہ اکرام۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے، یہ مناقب اور محاسن میں شمار ہوتی ہے چیز کہ بھئی فلاں اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک گئے ہیں، اس واسطے کہ وہاں ان کو دین کا کام کرنا ہے۔ اور دعوت کے ساتھیوں میں سے بعض ایسے ساتھی ہیں جو امریکہ کی رہائش اور دوسرے ملکوں کی رہائش فاقوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی اختیار کی کہ وہاں دعوت کا کام زندہ کرنا ہے، ان کی قربانی ہو لامحالہ۔ مذاق نہیں ہے بھئی، یہ صحیح بات ہے، ان سے بہت کام ہوا ہے۔ اور آپ آج اس سے پہلے شاید لاک ڈاؤن کے آس پاس کچھ بیان ہوا تھا جمعہ میں، تو اس میں وہ تاریخیں بھی ذکر کی ہیں جہاں کون کون سے ملک کو دعوت کے کون سے ساتھی ہجرت کر گئے، جس کے بعد مسجدوں کی تعداد کیا تھی، کتنا اضافہ ہوئی، کیا بے دینی تھی اور کیا دینداری آئی، کیسی بے پردگی تھی، کتنا پردہ آیا۔ ہم متعصب نہیں ہیں، ارے سمجھے، معتدل ہیں، اس واسطے جہاں خوبی ہے اس خوبی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں غلطی ہے اس غلطی کو بولتے ہیں، چاہے اسے سمجھے یا نہ سمجھے یا اسے تعصب سمجھے، کچھ بھی کرے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چوتھی صورت ہے غیر مسلم ممالک کو ہجرت کر کے جانے کی، کہ اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ جہاں پر رہ رہا ہے معاشی وسائل کے لحاظ سے ان کے معیار کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، کہ بھئی ہمارے یہاں کتنا بھی کماؤ، وہ 15,000 20,000 کی سیلری رہتی، کچھ بھی نہیں جم بچتا یہاں پر، اس لیے اگر چند سال باہر جا کے آ گئے، وہاں اگر رہ کے آ گئے تو لاکھوں کروڑوں روپے کما لے سکتے اور ذاتی گھر بن جاتا، اور پھر اس کے بعد للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں گے۔ یہ دین کا کام کر کے اجرت لینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور پیسے لینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس واسطے میں پہلے دین کے کام کے بجائے دنیا کے اور شیاطین کے اور خبائث کے اور جناتوں کے کام کر لوں گا، اور پھر اس کے بعد فری میں آ کے دین کا کام کروں گا۔ یہ حماقت والی سوچ ہے۔ عیش و عشرت، خوشحال زندگی، اپنے لیول کے بڑے VIP لوگوں کے برابر اپنا بھی اسٹیٹس ہو جانا، اس نیت سے اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم ملک کی ہجرت کرتا ہے اور وہاں کی رہائش اختیار کرتا ہے تو علماء نے حضرت نے تقی صاحب دامت برکاتہ نے اسے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں دینی یا دنیاوی ضروریات کے بغیر اپنے آپ کو وہاں جو رائج شدہ فواحش اور منکرات ہیں اس کے طوفان میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد تم شراب سے بچتے، کیا گارنٹی؟ وہاں جانے کے بعد تم بد نظری سے بچتے اور ناجائز تعلقات سے بچتے، کیا گارنٹی؟ بلا ضرورت کے اپنے دین اور اپنے اخلاق کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، تجربہ اور مشاہدہ ان بزرگوں کا یہ رہا ہے اور دیکھا انہوں نے کہ ایسی فیملیز جو متدین نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دینی ذوق نہیں ہے، دینی مزاج نہیں ہے، دینی خاندان نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، اور یہاں صرف کمائی کے خاطر جا کے رہ گئے، بعد میں ان کی نسلیں مرتد ہو گئی، ان کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، عیسائیوں سے ان کے نکاح ہو گئے، ہوا ہے سب اس طرح۔ 2-4 نسلوں میں آنے کے بعد خود جماعتوں کی جو کارگزاریاں سناتے ہیں لوگ، ان میں خود ایسا ہے کہ بھئی بعض وہ کارگزاری میں آتی جو مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے آئے اور اولاد صحابہ میں سے آج وہ عیسائی ہیں، اور جب ان کے شجرے جا کر اٹھا کر دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کس کے بیٹے، وہ کس کے، وہ کس کے، وہ کس کے، بعد میں پتہ چلتا فلاں صحابی کی اولاد سے ہیں، اور کہاں پر ہیں؟ چرچ میں ہیں۔ ہوتا ہے اس طرح۔ تو آپ اس کے لیے ہجرت کر کے آنا کیسے درست رہا ہوگا، کیسے درست رہے گا؟ تو یہ جو ہجرت ہے یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ایسے لوگ کافرانہ محرکات کے سامنے
اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اسی واسطے آپ علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت اس میں منع فرمایا، من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، جو شخص مشرک کے ساتھ موافقت کی اور اس کے ساتھ رہائش اختیار کی تو وہ اسی کے جیسا مشرک ہو جائے گا۔ ایسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا کہ لما، کیوں اس طرح بیزار ہیں؟ لا ترى ای ناراہما، اے ناراہما مطلب اسلام کی آگ اور کفر کی آگ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی وہ مسلمان بھی ہے اور کافروں کے ساتھ رہ رہا ہے تو دونوں ایک ساتھ وہاں پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ مطلب کیا ہوگا، یہ یا تو اس کو مسلمان بنا لے گا یا نہیں تو وہ اس کو کافر بنا دے گا، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے وہاں پر۔ تو ان روایات میں جہاں پر منع کیا گیا ہے ایسی ہی مراد ہے جہاں پر اپنے دین کو اور اخلاق کو بچا نہیں سکتا آدمی۔ پانچویں صورت ہے جہاں پر غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنے کی، بلکہ دیکھو بعض فقہا نے کیا لکھا ہے، مراسل ابو داؤد میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو مشرکوں کے درمیان میں مت چھوڑو۔ ان روایات کو بھی اگر دیکھا جائے گا تو اپنے بچوں کو غیر مسلم اسکولوں میں پڑھانا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، جہاں پر 6-6 8-8 گھنٹے مسلمانوں کے بچے عیسائیوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے رہیں تو ان کے دین اور اخلاق میں لامحالہ زوال آئے گا اور کفر ان کے نزدیک ہلکا ہو جائے گا۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف ملازمت کی غرض سے کسی مسلمان کا دارالحرب میں رہائش اختیار کرنا، ملازمت جاب ہے میری وہاں بول کر، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس واسطے کہ اس طرح مسلمان غیر مسلموں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا سبب بن جائیں گے، اور جو آدمی غیر مسلموں کی اضافے کا سبب بن جاتا ہے تو اس کی عدالت مجروح ہو جاتی ہے، اب اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی کہ تم ایسی کمپنی میں ایسے ملک میں جاب کر رہے ہو جہاں پر فاسق اور فاجر لوگ رہتے ہیں۔ اسی واسطے بولتے لوگ کہ سیندی کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے آدمی دودھ بھی نہیں پینا۔ ارے سیندی معلوم، وہ بھی اس سے جو نکلتا نا وہ سفید رہتا نا، وہ بھی اور دودھ بھی سفید رہتا ہے۔ اگر سیندی کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اگر کیا کرو گے آپ تو بھی لوگ کیا سمجھیں گے، آپ سیندی ہی پی رہے ہیں۔ ارے سمجھے۔ پانچویں صورت ہے غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنے کی، معزز بننے کے لیے، دوسرے مسلمانوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے ہماری بچی۔ آپ کے داماد کہاں ہیں؟ امریکہ میں، وہاں جھاڑو مار رہا ہو، وہاں شراب کی دکان پہ کام کر رہا ہو، وہاں ہوٹل میں چپراسی بن کے ہو، کچھ بھی ہو، امریکہ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ بلکہ رشتے ہی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بچہ یہاں رشتہ کر لینے کے بعد سیدھا امریکہ سیٹل ہو جانا، اپنی بچی کو بھی لے کے چلے جانا، ایسا سمجھ رہے گویا کہ وہ ہجرت کر کے جنت جا رہا ہے۔ یہ شان بگارنے کی خاطر غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنا یا دارالکفر کی شہریت اور قومیت کو دارالاسلام کی قومیت پر فوقیت دینا اور اس کو افضل اور برتر سمجھنا اور ان کی قومیت اختیار کرنا اور اپنی پوری عملی زندگی بود و باش اور ان کے طرز ظاہری کو اختیار کر لینا، یہ چونکہ کفار سے مشابہت ہے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش ہے، کیونکہ میں بھی معزز بننا، جیسے لوگ ترقی کرتے جا رہے، ڈیولپ ہوتے جا رہے، ویسا میرا بھی ڈیولپمنٹ ہونا، میں بھی آگے بڑھنا، محض اس ظاہری دولت کی بنیاد پر کفار کے ساتھ رہائش اختیار کرتا ہو، تو حضرت نے لکھا ہے کہ ان مقاصد کی خاطر غیر مسلم ملک کی ہجرت مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس حرمت کی دلیل واضح ہے، دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو 5 صورتیں آئیں جو غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنے کی ہے، جن میں سے 3 صورتیں بلکہ 2 صورتیں جائز ہیں 2 شرائط کے ساتھ، اور 1 صورت مستحسن ہے، مستحب ہے، دعوت کی خاطر ہجرت کرنے والی صورت، اور 1 صورت مکروہ ہے اور 1 صورت حرام ہے۔ تو 5 صورتیں آئی غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنے کی۔ اللہ ہمیں فقہ اور تفقہ نصیب فرمائے۔